قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے وہ کہیں کے بھی ہو، دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہوں، دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں، وہ سب کے سب ایک دوسرے کے لیے بھائی کے درجے میں ہیں، وہ سب کے سب ایک دوسرے بھائی ہیں۔ من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں قبیلوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا، بانٹا ہے کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کی جان اور پہچان ہو سکے، ایک دوسرے کو جان سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ کوئی کسی خاندان سے ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، کوئی پٹھان ہے، کسی خاندان کا ہونا اس کے لیے فضیلت کا باعث نہیں ہے۔ خاندان میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلاں آدمی فلاں خاندان سے، فلاں آدمی فلاں خاندان سے۔ اب ایک ہی گاؤں میں ایک ہی نام کے 4 آدمی ہیں، وہ کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ وہ سمجھ میں اسی طریقے سے آئے گا کہ اس کا اگر خاندان کا نام لے لیا جائے، ان کے باپ کا نام لے لیا جائے، اس سے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، برتری کے لیے نہیں، فضیلت کے لیے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض ولا اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کسی بھی عربی آدمی کو عجمی آدمی پر فضیلت نہیں، کسی بھی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں، کوئی بھی گورا کالے پر فضیلت نہیں رکھتا اور کوئی بھی کالا گورے کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والا انسان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز انسان، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم انسان وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ نہ خاندان معنی رکھتا ہے، نہ برادریاں معنی رکھتی ہے، نہ قبیلے معنی رکھتے ہیں، اور نہ ہی ملک معنی رکھتا ہے، کوئی بھی چیز معنی نہیں رکھتا۔ معنی یہ رکھتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کتنا ہے، تقوی کتنا ہے۔ یہ اسلامی اخوت ہے، یہ اسلامی بھائی چارگی ہے۔ پوری کائنات کو، پوری کائنات کے مومن کو، پوری کائنات کے مسلمان کو یہ کہا گیا کہ سب ایک دوسرے میں بھائی بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے لیے بھائی ہے۔ بھائی کا کیا مطلب ہے؟ بھائی کا اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ سنشد عضدک باخیک، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے سے تمہیں مضبوط کر دیں گے، تمہارے بازو مضبوط ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ ہے جو مصیبت میں کھڑا ہو، پتہ یہ چلا کہ بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہو، بھائی وہ ہے جو کوئی مصیبت آنے نہ دے، بھائی وہ ہے جو ہر غم میں، ہر فکر میں، ہر سوچ میں، ہر چیز میں، ہر خوشی میں، ہر موقع پر وہ کھڑا ہوا ہو۔ لیکن آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ بھائی سے جتنا پریشان ہے اتنا دوسروں سے کم پریشان ہے۔ پہلے وہ اپنے بھائی سے پریشان ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان کو بھائی کہا گیا کہ ایک ساتھ رہو، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے مضبوط ہو کر کے رہیں گے، ایک دوسرے سے اٹیچ میں رہیں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو یہ آگے بڑھیں گے، یہ ترقی کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پہلے نسبی بھائی ہیں، جو پہلے جو اپنے بھائی ہیں، جو حقیقی بھائی ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو پہلے یہی کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی سے بڑا دوست بھی کوئی نہیں، بھائی سے بڑا مددگار بھی کوئی نہیں، اور دیکھا جائے تو بھائی سے بڑا دشمن بھی کوئی نہیں۔ لوگ باہری لوگوں سے کم پریشان، بھائیوں سے زیادہ پریشان۔ زمین کے مسئلے پر، گھریلو معاملات پر، باہر کے معاملات پر، دوسروں سے اچھے اخلاق سے باتیں ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے مہمان نوازیاں ہو رہی ہے، دوسروں کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بھائی کے لیے ساری چیزیں بند، بھائی کے لیے ساری دسترخوان بند، بھائی کے لیے آنا جانا بند، بھائی کے لیے ساری چیزیں بند ہیں۔ جو اصل تھا، جہاں سے یہ ڈیفینیشن دی گئی، جہاں سے یہ طریقہ دیا گیا کہ ایسے بنو، جب وہی چیزیں ختم ہو گئی تو اب ہم ویسے بنیں گے کیسے؟ اس کی وجہ
یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تربیت لینا چھوڑ دیا۔ ہم نے قرآن کو پہلے پڑھا ہی نہیں کہ قرآن نے کیا باتیں کہی، قرآن کے اصولی ترتیب کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، زندگی نے ہم کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جیسے رہنا ہے ویسے رہو، کٹو مرو پیسو۔ لا یظلمہ ولا یخذل، بھائی کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ بھائی کو کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بھائی کو ظلم میں چھوڑتا نہیں، وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم یہ کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس حدیث کی بنیاد پر کس حد تک مسلمان ہیں، ہم اس حدیث کی بنیاد پر کس حد تک مومن ہیں، ہم اس حدیث کی بنیاد پر کس حد تک اپنے آپ کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں؟ کسی حد تک نہیں۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ آدمی کے پاس چند پیسے آ گئے، آدمی کے پاس تھوڑا سا ڈگریاں مل گئی، آدمی کو تھوڑا منصب اور عہدہ مل گیا، اب کیا؟ اب تو اس کی واہوائی ہو گئی، اب اس کے سامنے سب بیل اور بندر سب دکھ رہے ہیں، وہی سب چیز ہو گیا، اس کے سامنے سب چیز سب ختم، کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ بڑے کی تمیز وہ بھول گیا، بڑے کی تمیز بھول گیا، چھوٹے کی شفقت بھول گیا، باپ کا ادب بھول گیا، ماں کا ادب بھول گیا، خاندان والوں کا ادب بھول گیا، کچھ نہیں، سب چیز ختم۔ بولنے کا لہجہ بدل گیا، سب چیز ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری تربیت درست نہیں ہوتی ہے، جب قرآنی اصول پر تربیت نہیں ہوتی ہے تو یہی سب چیزیں پھر نکل کر کے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ سارے انسان جب ایک ماں باپ کی اولاد سے ہے تو پھر کسی کے اوپر فضیلت کرنے کو کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آ کر کے سر جھکا لیں، سجدے کر لیں، رکوع کر لیں اور چلے جائیں۔ نماز پوری زندگی کی اسلامی اصول کو بتاتا ہے، نماز پوری زندگی کے طریقے کو بتاتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم آتے ہیں، ہم سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں زبان سے غلط بات نہ نکلے، کوشش یہ کرتے ہیں راستے میں ہم آئیں تو چھینٹیں ہمارے اوپر نہ پڑے، کیچڑ سے ہم بچ کے چلیں، گندگیوں سے بچ کر کے چلیں۔ اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز جب تک ہم مکمل کر نہیں لیتے، ہم اپنی نماز کا جب تک آخری السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ نہیں لیتے، اس وقت تک پورے طریقے سے ہم طہارت اور پاکی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اذان ہوتے ہی آخری سلام تک ہر قسم کی نجاست سے اور ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، اسی طریقے سے جب پیدا ہوا اور اذان ہو گئی تو اب آخری سلام جب آپ پر پڑھا جائے گا اور آخری نماز جب آپ پر پڑھی جائے گی، یعنی نماز جنازہ، اس وقت سے لے کر کے اس وقت تک اپنے آپ کو عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسے ہی پاک اور صاف ستھرا رکھنا ہے جس طریقے سے ہم نے نماز سے لے کر کے سلام کے آخری تک رکھا ہے۔ یہ زندگی کا ایک اصول بنا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کھڑے رہتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، بول رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، اس کے بول اچھے ہونے چاہیے، اس کے بول عمدہ ہونی چاہیے، اس کی زبان سے ہمیشہ اچھی چیزیں نکلنی چاہیے۔ یہ زندگی کا ایک اصول ہے۔ جہاں ہم اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہیں، وہی زندگی کا یہ اصول مل رہا ہے کہ ہمیں باہر کی دنیا میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ ہم ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارا پیر استعمال ہوتا ہے سجدے میں، ہمارا ہاتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ جس طریقے سے ہم بغل والے کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو میرے سجدہ کرنے سے، اس کو میرے رکوع کرنے سے تکلیف نہ ہو، زندگی کا یہ اصول ہے کہ ہمارے نہ ہاتھ سے نہ پیر سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ اب مومن کی تعریف ہی بیان کی گئی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے پیر سے، جس کی زبان سے، جس کے آنکھ سے، جس کے کان سے، اس کے ایک ایک حرکت سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یہی مسلمان ہے۔ جب ایک ایک حرکت سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں تو مسلمان ہم کس چیز کے؟ عبادات ہماری بہت حد تک چل جاتی ہے، نماز کی پابندی ہم سے ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، معاملات میں ہم کتنے صاف ستھرے ہیں؟ معاملات میں ہماری صاف ستھرے کتنی ہے؟ بالکل ختم ہے۔ ہم نماز میں آتے ہیں، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیلے پر آلو بیچنے والا ہے یا بڑا بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون بڑا ہے، کون چھوٹا ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون بغیر پڑھا لکھا ہے، کوئی تمیز نہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو گئے، اور کوئی کسی کو برا بھی نہیں سمجھتا ہے۔ زندگی کا یہ اصول بیان کیا کہ تمہیں بار بار اس طریقے کی نوبت آئے گی زندگی میں، بڑوں سے بھی سابقہ پڑے گا، چھوٹوں سے بھی سابقہ پڑے گا۔ جس طریقے سے ابھی جگہ بنا کر کے ایک دوسرے کو جگہ دے رہے ہو، اپنی باہر کی زندگیوں میں بھی دوسرے کو جگہ دیا کرو۔ ہم نماز کے لیے، صفے کے لیے، سب باندھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی سی اگر جگہ ہوتی ہے تو ہم تھوڑا سا پوری صف کے لوگ آگے پیچھے اور کھڑے ہو کر کے اس کے لیے پوری جگہ بنا لیتے ہیں کہ ایک آدمی کی جگہ بن سکتی ہے۔ پیچھے سے ایک آدمی کو بلا لیتے ہیں، آ جائیے، اس میں ایک آدمی کی جگہ ہے۔ یہ کیا مطلب؟ صرف صف پوری کرنے کے لیے نہیں، اس سے یہ تربیت ملتی ہے کہ آپ کے زندگی میں بھی، آپ کے محلے میں، آپ کی برادری میں، آپ کے علاقے میں اگر کبھی ایسے لوگ مل جائیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہو، آپ پورے قبیلے والے، پورے گاؤں والے، پورے محلے والے مل کر کے ان کی ضرورت پوری کیجئے جیسے اپنے یہاں پوری کی ہے۔ جگہ بنا ہے تو جگہ بنی ہے، جب ہم جگہ بنائیں گے تو جگہ بن جائے گی۔ یہاں مسجد میں جگہ بن جاتی ہے، گھر کی زندگی میں جگہ کیوں نہیں بنے گی؟ مسجد میں جگہ بن جاتی ہے، بازار کی زندگی میں کیوں نہیں جگہ بنے گی؟ ہر جگہ جگہ بن جائے گی۔ پہلے یہ ہے کہ ہم جگہ بنانے کی تو کوشش کریں، ہم یہ بات بولنے کی تو کوشش کریں، ہم اس پر عمل کرنے کی تو کوشش کریں۔ ہمارے معاملات انتہائی خراب ہوتے ہیں، انتہائی خراب ہوتے ہیں ہمارے معاملات۔ معاملاتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو عبادات میں بھی تو جیسے بھی ہو تھوڑا بہت سر جھک جاتا ہے، معاملات میں تو ایک دم ختم ہے۔ ہمارا 0% چل رہا ہے معاملات میں۔ معاملات جتنے صاف ستھرے ہوں گے، معاملات جتنے صاف ستھرے ہوں گے، آپس کے تعلقات اتنے زیادہ مضبوط ہوں گے۔ معاملات جب بگڑتے ہیں تو پھر آپس کے آپس میں نفاق اور حسد اور دشمنی پھر پیدا ہوتی ہے۔